یہ محبت عذاب ہی تو ہے، درد کا ایک باب ہی تو ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد کبیر نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشان پاکستان۔ دکھ پہنچے تو اشک آنکھ میں بھر آتا ہے، دل تڑپے تو لہجے میں اثر آتا ہے۔ کچھ نہ ہو جو کسی میں تو کیا آئے نظر، کچھ ہو جو کسی میں تو نظر آتا ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں پیر محل کی ادبی تنظیم بزم فروغ سخن کے صدر محترم سر ذیشان کمال صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ سر کائنڈلی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، میں بیسیکلی پڑھا ہوں گورنمنٹ ہائی اسکول 343 جناحہ سے، تو وہاں پہ ہماری جو استاد تھے اردو کے، وہ مقابلہ کرواتے تھے بیت بازی کا۔ تو ایک ہمارا کلاس فیلو تھا، وہ شعر بہت اچھے یاد کرتا تھا اور اس کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ تو مقابلہ ہوتا تو ہر بار ہم ہار جاتے تھے ان سے، تو مجھے اتنے شعر یاد نہیں ہوتے تھے جی۔ تو میں نے سوچا کہ اس بار نہیں ہارنا۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ شعر پڑھتا تو مجھے کوئی شعر نہیں آتا تھا، کوئی شعر یاد نہیں ہوتا تھا، تو میں کیا کرتا، میں وہاں خود ہی فی البدیہہ شعر کہہ دیتا تھا۔ نیا جذبہ پیدا ہوا۔ کوئی اپنا شعر سوچا اور وہیں پہ وہ بیان کر دیا۔ سر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ چونکہ اشعار لکھنا شروع کیا آپ نے، پھر باقاعدہ طور پہ ظاہر اصلاح کی بھی ضرورت تھی، تو آپ نے وہ شاعری میں اصلاح کس سے لی؟ جی ویسے تو جس نے ایک لفظ بھی سکھایا وہ استاد ہوتا ہے۔ تو سجاول بلوچ، یہ میرے بہت اچھے دوست تھے، میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے شروع میں سکھایا۔ اقرار مصطفیٰ صاحب اور لاہور سے نصیر احمد صاحب، میں ان کو اپنے استاد کہتا ہوں۔ زندگی میں اور ادب میں سب سے مشکل کام شاعری ہے، تو آپ نے شاعری کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ جی اصل میں آپ دیکھیں کہ شاعری جو ہے یہ اظہار خیال کا بہت خوبصورت وسیلہ ہے، یہ اپنے جذبات کے اظہار کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ تو جو بھی آپ کا اختلاف ہو کسی سے، آپ اچھے انداز میں کر سکتے ہیں، یوں ایک شاعری کے ذریعے آپ ایک مہذب معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکتے ہیں، اس لیے میں نے شاعری کا آغاز کیا۔ سر آپ نے پیر محل میں ایک ادبی تنظیم بنائی ہے بزم فروغ سخن کے نام سے، تو آپ کو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسا خیال کیسے آیا؟ جی اصل میں دیکھتا تھا کہ بہت سے ہمارے نوجوان، بہت سے لڑکے ہیں جو لکھتے ہیں، لیکن جو لکھتے ہیں وہ کسی کو سنانے کے لیے کوئی ایسا ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک ادبی تنظیم بنائی جائے جہاں پیر محل کے جتنے بھی لکھاری ہیں، تخلیق کار ہیں، وہ افسانہ نگار ہو، ادیب ہو یا شاعر ہو، وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ تو سر اس بزم کے ساتھ ساتھ آپ مزید پیر محل کے لیے ادبی لحاظ سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی تک، اور میرے ساتھ جو لڑکے ہیں ہماری بزم فروغ سخن کے، اکیلا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، ابھی تک بہت اچھا کام کیا اور اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پیر محل کو ایک ادبی شہر بنایا جائے، بہت خوب۔ اس کا حوالہ ایک ادبی شہر کے طور پر ہو۔ تو اب جتنے بھی لوگ ہیں، ابھی کچھ افسانے لکھتے ہیں، فیچرز لکھتے ہیں، شعر کہتے ہیں، ان کے لیے ایک پیر محل کا ایک ادبی جریدہ نکالا جائے گا انشاءاللہ۔ سر اگر آپ ہمیں ترنم میں کچھ گا کے اگر آپ ہمیں سنانا چاہیں تو۔ یہ محبت عذاب ہی تو ہے، درد کا ایک باب ہی تو ہے، داغ فرقت سے دل فروزاں ہے، داغ فرقت سے دل
فروزاں ہے، شام غم آفتاب ہی تو ہے، یہ محبت عذاب ہی تو ہے۔ نوجوان شعراء حضرات ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں ان سے یہی کہوں گا کہ اچھا شعر کیا ہے۔ میں نے ایک بار اپنے استاد سے پوچھا، سر اقرار مصطفیٰ صاحب سے، تو سر نے کہا کہ جس میں خیر کا پہلو نکل آئے تو ایسا شعر کہیں جس میں واقعی خیر کا پہلو ہو۔ محترم ذیشان کمال صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی پیاری اور اچھی گفتگو کی، اور ہمیں انہوں نے اپنا ایک کلام ترنم میں بھی سنایا۔ اگر پسند آئے تو لائک اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔